میرے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، گھروں میں سماعت فرمانے والی میری باپردہ باعزت باوقار اسلامی ماؤں اور بہنوں، جمعۃ المبارک کا دن اور غالباً اس مہینے کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ 2 جمعے ہم نے معاشرے کے اندر بگاڑ، اس کا سبب، اس کی وجوہات ہم نے پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ جمعہ بھی انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اسی موضوع کے متعلق پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ حق تعالی شانہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حضور علیہ السلام کی اولاد کو بھی مانتے ہیں، جملہ ازواج کو بھی مانتے ہیں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کو ہم حق پر مانتے ہیں۔ ہم بزرگان دین کو بھی دل سے مانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑواں مرتبہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماننے والوں میں پیدا کیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اہل محبت میں پیدا کیا ہے، محبت کرنے والوں میں پیدا فرمایا ہے۔ جب ہم پیدا ہی محبت کرنے والوں میں ہوئے ہیں تو ہم محبت بھی سب سے کرتے ہیں، لیکن محبت کے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ محبت کرنی ہے تو کس انداز سے کرنی ہے؟ قرآن نے ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس ایک آیت کے ایک ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری زندگی کو بند کر کے رکھ دیا ہے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں، جس ضابطے کو لے لیں، جس قانون کو لے لیں، کوئی عقل مند آ جائے، عابد آ جائے، کوئی حاجی آ جائے، کوئی نمازی آ جائے، بات ختم ہوگی تو حضور کی محبت پہ آ کر ختم ہوگی۔ ہر چیز کا اول بھی حضور کی محبت ہے اور ہر چیز کا آخر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رتی برابر بھی کمی آ گئی تو انسان کی 100 سال کی عبادت ہی کیوں نہ ہو وہ ساری خاک میں مل جائے گی۔ جو سب سے اہم ترین نقطہ ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جو کام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، جس سے آپ نے منع فرمایا ہے ہم نے اس سے رک جانا ہے۔
اس حد تک رک جانا ہے کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ جب ہماری زندگی ایسے ہو جائے گی کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کا حضور نے حکم دیا ہے، اور حضور ہر اس چیز کا حکم دیں گے جس کا رب نے حکم دیا ہوگا، اور ہر اس کام سے باز آئیں گے جس سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ہم اس سے رک جائیں گے تو یقیناً ہر وہ کام ہوگا جس سے خود رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہوگا۔ ایک صحابی آئے، ایک لباس پہنا ہوا تھا جس کی مشابہت غیر مسلموں سے ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ابھی اس کو میں نے نیا رنگ کروایا ہے تو میں اس کو صاف کر دیتا ہوں، رنگ اتر جائے گا، آپ نے رنگ ہی سے تو نفرت فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی صرف اس کا رنگ نہیں بدلنا بلکہ اس کو جلا دو، اس کو سرے سے ختم کر دو۔ جو چیز اللہ اور اللہ کے معبود سے توڑ کا سبب بنے، کفر سے جوڑ کا سبب بنے، اس کو سرے ہی سے ختم کر دو۔ جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں توڑنے کا سبب بن رہی ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ اتنا بھی برداشت نہیں ہے کہ ایک چیز غیر مسلم سے ملا رہی ہے، مسلمانوں سے اس کا رشتہ ناتا توڑ رہی ہے، تو اس چیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ ایک اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، بابا فرید کوٹ بیٹھن والے، سرائکی بیٹ سے ان کا تعلق تھا، اور ایک ان کا مرید تھا ہری پور ہزارہ کے قریب کوئی گاؤں ہے، کوٹ نجیب اللہ، وہاں سے رہنے والا تھا۔ تو وہ ہر سال حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا، اور کوٹ نجیب اللہ کی لنگی بڑی مشہور تھی، تو ہر سال اپنی محبت میں اپنی حیثیت کے مطابق حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک لنگی بطور تحفہ پیش کیا کرتے تھے۔ تو ایک سال ایسا آیا کہ حالات اس قدر سخت ہو گئے، مالی طور پر اتنی مشکلات کا شکار ہو گئے کہ لنگی خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ تو دل میں خیال آیا کہ اس سال بزرگوں کی جو ملاقات ہے نا وہ ختم کر دیتا ہوں، اس سال ملاقات نہیں کرتا، خالی ہاتھ میں کیسے جاؤں گا، حتیٰ کہ بزرگوں کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اس کی محبت تھی۔ دل میں خیال آیا، وہ زیارت کے لیے نہ گیا۔ آئندہ سال جب گیا نا تو وہ 2 لنگیاں لے کر گیا کہ ایک پچھلے سال کا بھی کفارہ ہو جائے گا اور ایک اس سال کی۔ اب 2 لنگیاں لے کر وہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ نے نا ایک غلام کو حکم دیا کہ آگ لے کر آؤ۔ وہ آگ لے کر آیا تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے دونوں لنگیوں کو جلا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آ کے فرمایا، حضرت کیا میں غریب کا تحفہ آپ نے قبول نہیں کیا؟ تو آپ نے نا ارشاد فرمایا کہ وہ چیز جو محبوب کی جدائی کا سبب بنے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہی کر دو۔ اگر یہ لنگی والا سلسلہ نہ ہوتا تو پچھلے سال بھی تو میری ملاقات کے لیے آتا ہے، یہ لنگی ہے جس نے تیرے اور میرے درمیان فاصلہ پیدا کیا ہے، تو کیوں نہ اس کو سرے سے ختم کر دیں۔ جو محبوب اور محب کی ملاقات کے درمیان خلل پیدا کر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم ختم کر دیتے ہیں۔ ایک زندگی کا اصول بنا لے کہ ہر وہ چیز جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں خلل ڈالتی ہے اس کو اپنی زندگی سے ختم کر دیں، تو زندگی میں ہر طرف سے آپ کو سکون ہی سکون آئے گا، پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ انسان اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لے، اور انسانیت جس بندے کے دل میں انسان کی انسانیت آ گئی ہے وہ کسی بغیر میں مار نہیں کھانے والا ہے۔ جب معاشرے سے ہم مسلمان بعد میں ہیں،
پہلے ہم انسان ہیں، مسلمان بعد میں ہیں، پھر مسلمان کے بعد ہمارے فرقے بعد میں ہیں، ہمارے مسلک بعد میں ہیں۔ سب سے پہلی چیز انسانیت ہے، اس میں کافر بھی ہے، غیر مسلم ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، سارے برابر ہیں انسان ہونے میں۔ اس کے بعد پھر ہم مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، پھر بعد میں ہمارے فرقے اور مسلک ہیں۔ سب سے پہلی چیز انسانیت ہے۔ جب انسانیت کا دکھ اور درد جس انسان کے دل میں بسا ہو، وہ بندہ نہ دنیا میں کہیں مار کھاتا ہے اور نہ آخرت میں مار کھاتا ہے۔ اور جو بندہ انسانوں سے محبت کرتا ہے، انسانیت سے محبت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، رب تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور جس سے رب محبت کرتا ہے، اللہ کا محبوب بھی اسی سے محبت کرتا ہے۔ جس سے اللہ کا محبوب محبت کرتا ہے، رب تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ زندگی کا اصول بنا دے کہ میری وجہ سے عالم انسانیت میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میرا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے وہ جاہ جلال عطا فرمایا ہے کہ جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان کو گلی بدل دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر عمر کو شان ملی ہے نا تو حضور کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر حضور کے غلام نہ بنتے تو ابو لہب بھی تو مکہ کا سردار ہی تھا، ابو لہب بھی تو مکہ کا سردار ہی تھا، پیسہ بڑا تھا ان کے پاس، لیکن اثر کی کر وہ حضور کی غلامی ہے۔ جب حضور کی غلامی میں آ گئے تو اللہ نے عمر کو وہ شان عطا فرمایا، عمر جس گلی سے تو گزرے گا نا اس گلی سے شیطان نہیں گزرے گا، اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ اور وقت کے امیر المومنین ہیں، 64 لاکھ مربع میل پر جس عمر کی بادشاہت کا ڈنکا بجتا تھا، رات کے وقت نکال کر کے انسانیت کی خدمت کے لیے نکلتے تھے۔ ایک رات کو نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، ایک بندہ کبھی اندر آتا ہے، کبھی باہر آتا ہے، کبھی اندر کبھی باہر، پریشانی کے عالم میں۔ حضرت عمر تشریف لے کے فرمایا خیر تو ہے؟ کہا امیر المومنین کو ملنے کے لیے آئے تھے، بہت دور سے آئے ہیں، رات کا وقت ہو گیا، لیٹ ہو گئے ہیں، اور میری بیوی کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اس پریشانی میں ہوں، کہا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ اب مسافر کیا جانے کہ یہ امیر المومنین ہے یا کون ہے، نکال کیا ہوا ہے، اور تشریف لے گئے اور بیوی کو کہنے لگے کہ نیکی کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟ اب حضرت عمر کی بیوی ہو تو کیسے کہے کہ میرا نیکی کرنے کا ارادہ نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں ہے، اللہ موقع عطا کرے۔ کہا پھر ایسے کرو، بچے کی ولادت کے وقت جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساتھ لے اور میرے ساتھ چلو۔ حضرت عمر نے اپنی بیوی کو ساتھ لے، وقت کے امیر المومنین ہیں، 64 لاکھ مربع میل پر جس کی بادشاہت کا ڈنکا بجتا ہے۔ یہ زبان سے کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور ایسے لوگوں کی بیویاں پھر وہ تو خدا کی پناہ ہے نا، ان کے نخرے کیا ہوتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں عمر تیری عظمت پہ۔ تو حضرت عمر نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اس مسافر کے خیمے میں گئے، بیوی اندر چلی گئی، عمر باہر ہے، کھانے کے لیے دیگچا چولہے پہ چڑھایا۔ وہ بندہ کہتا ہے عمر آگ میں پھونک مارتے ہیں اور عمر کی داڑھی سے دھواں نکلتا ہے، عمر کی داڑھی مبارک سے دھواں نکلتا ہے۔ اب تھوڑا وہ بندہ کبھی اسے تو یہی سمجھا تھا نا کہ یہ امیر المومنین نہیں ہے، امیر المومنین کسی غلام کی ڈیوٹی لگائی ہوگی، یہ مسافروں کا خیال رکھنا ہے۔ اور وہ بندہ کبھی عمر کو کہتا فلاں چیز لے آؤ، تو حضرت عمر بھاگ کے آتے، وہ چیز لے آتے۔ اب یہ کام کراتا رہا ساری رات، جب صبح کا وقت ہوا اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی باہر آئی، خیر امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں پانی کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، وہ دھڑام سے پیالہ نیچے گر گیا کہ یہ حضرت عمر ہے۔ فرمایا آپ امیر المومنین ہیں؟
تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں میں امیر المومنین. کہا حضرت غلطی ہو گئی. کہا غلطی نہیں ہوئی ہے, یہ تو اللہ نے مجھے سعادت بخشی ہے کہ تیری وجہ سے مجھے اللہ نے نیکی کرنے کا موقع عطا فرمایا. تیری وجہ سے اللہ نے مجھے نیکی کرنے کا موقع عطا فرمایا. اس کو کہتے ہیں انسانیت. یہ عہدہ یہ عارضی ہے, ختم ہو جائے گا. سدا نہ تو جوانی ہمیشہ رہتی ہے, نہ صحت ہمیشہ رہتی ہے, نہ یہ دنیا کے عہدے ہمیشہ رہتے ہیں. یہ عہدے یہ عارضی ہوتے ہیں. 5 سال کے لیے, 10 سال کے لیے, 15, 20, 50 کب تک رہیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم کوئی انسانیت والا کام کر کے جائیں گے, کسی کے ساتھ ہمدردی کر کے جائیں گے, تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا اس دنیا میں بھی, اور مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے کام ضرور آئے گا. یہ انسانیت تھی نا. وقت کا امیر المومنین ہے اور خود کھانا پکا رہا ہے اور اپنی بیوی کو لے کر ایک مسافر کے خیمے میں پہنچا ہوا ہے. اور اس دور میں پھر انقلاب بھی کا ستا نا, شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے. اور آج 2 سگے بھائی ایک گھر کے اندر رہ کر, انسان ہے نا, ایک برتن میں ہم کھانا نہیں کھا سکتے. وہ تو جانور تھے نا بھائی, کتنا امن سکون ہوگا, وہ کیسا وقت ہوگا. آج باپ اور بیٹا ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے. 2 سگے بھائی ایک جگہ پہ اکٹھے رہ نہیں سکتے, کھانا تو بڑی دور کی بات ہے. ہم سے انسانیت نکل چکی ہے نا. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی بات ہی برداشت نہیں کرتا ہے. بھائی تو دور کی بات ہے, ہم تو باپ کی بات برداشت نہیں کرتے ہیں. باپ آگے سے فٹ سے جواب دیتے ہیں کہ تو ہوتا کون ہے مجھے ایسے کہنے والا, میری بیوی کو ایسے کہنے والا. تو ہم معاشرے میں دیکھا ہے نا پھر بگاڑ کتنا پیدا ہوا ہے, کتنا معاشرہ بگڑا ہے. صحیح ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ہم نکل چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ضابطہ ہمیں دیا تھا نا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, یہ ہم سے نکل چکا ہے. بہت دور چلے گئے ہیں ہم میں سے. جب دور چلے گئے ہیں نا تو ہم بھائی بھائی کا دشمن بن گیا. اس حد تک دشمن بن گیا ہے کہ بھائی بھائی کو مار دیتا ہے, جان سے مار دیتا ہے. چلو بھائی کو تو چھوڑے, ہم اپنے سگے باپ کو مار دیتے ہیں, سکی ماں کو مار دیتے ہیں. اتنا ظلم ہو رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں. اور وجہ یہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوسوں دور چلے گئے. ہم نے پچھلے جمعے میں ایک حدیث پڑھی تھی, ایک نوجوان کا واقعہ پڑھا تھا. ایک نوجوان کا واقعہ پڑھا تھا. اللہ کرے کہ ہمیں یاد ہو کہ وہ شادی کی پہلی رات بیوی کو چھوڑ کر میدان جہاد کے اندر چلا گیا تھا. میدان جہاد کے اندر چلا گیا تھا. میں نے آخر میں ختم کر دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اس کا سر تھا. جب اس کے روح پر آواز کی نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی, ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہو, آنکھوں سے آنسو جاری ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنسو اس لیے ہیں کہ جوانی میں چلا گیا, ابھی جوان تھا, جوانی میں موت آ گئی ہے, شادی کی پہلی رات تھی, دلہن کو چھوڑ دیا ہے اور شہادت کو سینے کے ساتھ لگایا ہے. اور مسکرا اس بات پہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 70 حوروں کو اس کی بیویاں بنا کر زمین پہ اتار دیا ہے, جو اس کا استقبال کرنے کے لیے آئی ہے. حضور کی محبت میں آ کر تو دیکھو, حضور کی محبت میں آ کر تو دیکھو, حضور کی شریعت پہ عمل کر کے تو دیکھو, پھر دیکھو زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے. ایک بین ہے, آخری حدیث, ایک بین ہے, کیونکہ ہم باپ ہیں, باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں, بھائی نہیں ہے تو خامد ہیں. ایک رشتہ تو عورت کے ساتھ ہمارا ہے ہی ہے نا, یہ اللہ نے رشتہ بنایا ہے. بھائی بھی ہیں, خامد بھی ہیں, باپ بھی ہیں, یہ مین رشتے ہوتے ہیں. ایک بین ہے, ہم بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں نا, ہم نے کرنی ہے, کسی نے کی ہے, ہم نے بیٹیوں کی شادیاں بھی کی ہیں, ہم نے کرنیاں بھی ہیں. اور یہ معاشرہ ہمارے میں بہت سارا ایک بگاڑ بنا ہوا ہے
تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تھوڑا سا پڑھ کے اگر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا، ہماری زندگی میں ہزاروں تک کے لاکھوں پریشانی رب تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ اگر حضور کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ہے، وہ کہیں تجارت پہ جانے لگا تو اپنی بیوی کو کہنے لگا جب تک میں واپس نہ آؤں، تو نے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھنا ہے۔ خامن مجازی خدا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خامن کو سجدہ کرے، بیوی کو میں حکم دیتا کہ وہ خامن کو سجدہ کرے۔ یہ حضور کی شریعت ہے، یہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ خامن کا اتنا اللہ نے مقام بنایا ہے، اور ہمیں اپنے بیٹوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے کہ بیوی کے حقوق کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، یہ بھی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ وہ صحابی چلے گئے تجارت کرنے کے لیے، اس عورت کا بھائی آیا، کہنے لگا ابا جی کا آخری وقت ہے، ابا جی کا آخری وقت ہے، شدید علیل ہے، آئے اور ابا جی سے آخری وقت میں ملاقات کر لیں۔ اب ہم نے اپنے معاشرے کے بارے میں بھی سوچنا ہے اور اس بہن کے الفاظ پہ غور کرنا ہے کہ اس نے کیا کہا، اور اگر آج ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، باپ بھی ہے، لیکن خامد کا حکم ہے کہ گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھنا ہے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ آپ اس طرح کریں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلے جائیں، وہاں سے جا کر اجازت طلب کریں۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو میں آ جاؤں گی، اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی پھر میں گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ اب وہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا، سارا ماجرا آپ کے سامنے بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا اگر اس کے خامد کا یہ حکم ہے تو میں بھی یہی حکم دیتا ہوں، میں اس کو گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب بھائی چلا گیا، پھر آیا، کھا بہن باپ تڑپتا رہا، آخری وقت میں تو نہ آئی، اب باپ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اب آخری وقت ہے، اب باپ تو تجھے نہیں دے سکتا، چلے آخری وقت میں تو ہی باپ کو دیکھ لے۔ ان کا پھر میرے وہی الفاظ ہیں، پھر میرے وہی الفاظ ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤ، اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو میں باپ کی زیارت کے لیے آؤں گی، اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی تو میں اپنے باپ کا چہرہ آخری وقت بھی دیکھنے کے لیے نہیں آؤں گی۔ اب وہ بھائی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے، یا رسول اللہ والد کا انتقال ہو گیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو، شریعت اجازت دیتی ہے تو میری بہن جا کر میرے باپ کا چہرہ دیکھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے شوہر نے منع کیا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجازت نہیں دیتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجازت نہیں دیتا۔ اگر میری اور آپ کی بیٹی ہوتی یا ہماری بیوی ہوتی، وہ کہتی طلاق دیتا ہے تو 1000 بار دے، میں اپنے باپ کا چہرہ بھی آخری وقت میں نہ دیکھوں، ایسے ہوتا یا نہ ہوتا؟ کیونکہ تربیت کا فرق ہے نا، وہ بیٹی کے الفاظ نہیں ہے، وہ میری اور آپ کی تربیت ہے، وہ تربیت بولتی ہے نا، ہم نے تربیت ہی ایسی کی ہے، وہ ہماری تربیت بولے گی، اور اس بہن میں جو بول رہی تھی وہ تربیت بول رہی تھی، اس کے ماں باپ کی تربیت، بہن بھائیوں کی وہ تربیت بول رہی تھی۔ بہن نے جانے سے انکار کر دیا، میرے خامد نے بھی منع کر دیا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت نہیں دی ہے، تو پھر میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں آتی۔ پھر کیا ہوا؟ باپ کا جنازہ اٹھا ہے، بہن کی دہلیز پہ لا کے رکھ دیا ہے، کھا بہن تو باپ کو دیکھنے کے لیے تو نہ آئی، باپ لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر تیری دہلیز پہ آ گیا ہے، اب آخری وقت میں دیکھ لے۔ اس بہن نے پتا کیا کیا ہے؟ باپ کا چہرہ دیکھا ہے، باپ کے پاؤں پکڑ کے
رب تعالیٰ سے ایک التجا کی ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے میرا باپ تڑپتا رہا، میں نے تیرا اور تیرے محبوب کی شریعت کا خیال کرتے ہوئے باپ کو تڑپتے تو چھوڑ دیا ہے، لیکن تیرے اور تیرے محبوب کے دین کو میں نے نہیں چھوڑا ہے، میں نے تیرے اور تیرے محبوب کی شریعت کو نہیں چھوڑا ہے، میرے باپ کا یا اللہ انتقال ہو گیا ہے، میں نے تیرے اور تیرے محبوب کے دین کو نہیں چھوڑا ہے، اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ باپ لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر مردہ حالت میں میرے سامنے پڑا ہے، یا اللہ تو اس کو بخش دے، یا اللہ تو اس کو بخش دے۔ اس بہن نے دعا کی ہے، باپ کا جنازہ اٹھا ہے، اس بہن نے گھر کے سیر میں مصلی بچھایا ہے، وہ اللہ کے ہاں سر بسجود ہو گئی، وہ اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ رات کا وقت ہوا، بہن سوئی ہے، باپ خواب میں آ گیا ہے کہ بیٹے زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں ہے، تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کا خیال کیا ہے نا، تو اب ملاقات کر لیتے ہیں۔ کہا میری بیٹی تو نے جو میرے پاؤں پکڑ کر رب سے التجا کی تھی نا، تیری اس دعا کا صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اب یاد رکھنا وہ گھر بھی بچ گیا ہے، گھر بھی بچ گیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت پہ بھی عمل ہو گیا ہے، اور اس کا صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس باپ کی بھی مغفرت کر دی ہے۔ اگر سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی بچ گئی ہے نا، حضور کی شریعت میں برکت۔ اور آج معاشرے میں بگاڑ ہے تو کیوں ہے؟ ہم نے حضور کی شریعت کو چھوڑ دیا ہے، حضور کی شریعت کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر حضور کی شریعت پہ آج ہی عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ معاشرے کا کیا کام ہے کہ یہ بگڑ کے دکھائے؟ معاشرے میں کون رہتا ہے؟ ہم رہتے ہیں نا، ہماری وجہ سے بگڑا ہے نا، ہم صحیح ہو جائے تو معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا، معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔